بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ پارٹ 12 ہے۔ آج ہم آپ کے لیے جو کتاب لا رہے ہیں اس کا نام سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور جدید سائنسی تحقیق ہے۔ مصنف مولانا محمد وسیم عطاری، آواز محمد مدثر، پیشکش بکشیئر پاکستان آڈیو لائبریری۔ مزید معلومات اور دیگر کتابوں کے لیے آپ رابطہ کر سکتے ہیں واٹس ایپ نمبر 0333249537 یا پھر کال نمبر 0300291960 پہ محمد اظہر لطیف سے۔ معزز سامعین، یہ کتاب کمپلیٹ ہے اور تقریباً 136 صفحات پر مشتمل ہے۔ تو آئیے سنتے ہیں پارٹ 12 صفحہ نمبر 111 سے۔ مسور کی دال اور جدید سائنسی تحقیق۔ حدیث شریف، حضرت واثلہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے لیے کدو موجود ہے، یہ دماغ کی صلاحیت بڑھاتا ہے، اور تمہارے لیے مسور کی دال موجود ہے جس کی تعریف کم از کم 70 انبیاء کرام علیہم السلام کی زبان مبارک پر رہی۔ جدید تحقیق۔ مسور اور چقندر ملا کر پکانے سے جسم کو عمدہ غذا ملتی ہے۔ اس میں پودینہ ڈالنا بہتر ہے۔ مسور کو اگر خشک مچھلی کے ساتھ کھایا جائے تو بہترین غذا ہے۔ مسور کی دال کو گھی اور دودھ میں ملا کر چہرے پہ ملنے سے جلد چمکدار ہو جاتی ہے۔ اسے گرم پانی میں گھوٹ کر لگانے سے پیروں کی جلن دور ہوتی ہے۔ مسور اور خربوزے کے بیج دودھ میں پیس کر بدن پر ملنے سے جلد صحت مند نظر آتی ہے۔ جو کا کھانا اور جدید تحقیق۔ حدیث شریف، حضرت ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک درزی نے سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی اور اس نے جو کی روٹی کے ساتھ کدو گوشت پکایا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بڑی محبت کے ساتھ سالن سے کدو کے ٹکڑے تلاش کر کے تناول فرما رہے تھے۔ حدیث شریف نمبر 2۔ حضرت یوسف بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کی روٹی کا ٹکڑا لیا اور اوپر کھجور رکھی اور فرمایا کہ یہ اس کا سالن ہے، اور کھا لیا۔ پہلی حدیث کا ریفرنس بخاری شریف، دوسری حدیث کا ریفرنس ابو داؤد شریف۔ جدید تحقیق۔ پیشاب میں خون اور پیپ کے مریض میں وجہ کوئی بھی ہو، مناسب علاج کے ساتھ جو کا پانی اگر شہد ڈال کر پلایا جائے تو یہ تکلیف 15 دن میں ختم ہو جاتی ہے۔ بعض دفعہ یہی علاج پتھری نکالنے کا باعث بھی ہوا۔ پرانی قبض کے لیے جو کے دلیے سے بہتر کوئی دوائی دیکھی نہ گئی۔ خون کے کولیسٹرول کو کم کرنے کے لیے جو کے دلیے سے کوئی دوا مفید نہیں۔ جو کا دلیہ کھانے سے خون کی کولیسٹرول کم ہو جاتی ہے۔ امریکی رسالہ ڈائجسٹ کے پچھلے مشاہدات پر مبنی ایک طویل مضمون میں بتایا ہے کہ جو کا دلیہ کھانے سے دل کا دورہ خدشہ کم ہو جاتا ہے اور خون کی کولیسٹرول کم ہو جاتی ہے۔
اعصابی درد و ورم، سوزش اور خارش کی مختلف اقسام میں جو کے استعمال کو مفید بتایا ہے۔ جو کا آٹا سرکے میں گوندھ کر ہر قسم کی خارش میں لگانا مفید ہے، سر کی پھپھوندی کو دور کرتا ہے۔ جو کے آٹے کو شہد کے پانی میں گوندھ کر لیپ کریں تو بلغم اور ورم تحلیل ہوتے ہیں۔ جو اور گیہوں کی بھوسی کو پانی میں ابال کر اس پانی سے کلیاں کرے تو دانت کا درد جاتا رہتا ہے۔ جو بدن کو مضبوط کرتا ہے، چونکہ یہ جلدی ہضم ہوتا ہے، اس لیے کمزوری اور بد ہضمی کے مریضوں کے لیے غذا اور دوا ہے۔ جو کی سب سے بڑی برکت یہ ہے کہ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا اور اس آٹے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے لگنے کا شرف حاصل ہے۔ سرکہ اور جدید تحقیق۔ حدیث شریف نمبر 1، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے گھروں کے سالن کا پوچھا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس سرکے کے سوا کچھ نہیں۔ انہوں نے اسے طلب کیا اور فرمایا کہ سرکہ بہترین سالن ہے۔ سرکہ بہترین سالن ہے۔ ریفرنس مسلم ابن ماجہ۔ حدیث شریف نمبر 2، حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا روایت فرماتی ہیں کہ ہمارے گھر سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور پوچھا کہ کیا تمہارے پاس کھانے کے لیے کچھ ہے؟ میں نے کہا نہیں، البتہ باسی روٹی اور سرکہ ہے۔ فرمایا کہ اسے لے آؤ، وہ گھر کبھی غریب نہیں ہوگا جس میں سرکہ موجود ہے۔ ریفرنس ترمذی شریف۔ جدید سائنسی تحقیق۔ سرکہ ٹھنڈک اور حرارت کا ایک حسین امتزاج ہے۔ یہ جسم سے غلط مادوں کو نکالتا ہے اور طبیعت کو فرحت بخشتا ہے۔ سرکہ معدے کے نیاب کو دور کرتا ہے، جسم سے زہریلی ادویہ کے اثر کو دور کرتا ہے، پتے میں صفرا کے نکلنے کی رفتار کو اعتدال پر لاتا ہے۔ جسم کے کسی حصے میں اگر خون جم جائے تو یہ اسے حل کر کے پھر سے سیال بنا دیتا ہے۔ بچے والی عورت کا اگر خون رک جائے تو سرکے کا لیپ اور سرکے پانی سے جاری ہو جاتا ہے، پیاس کو بجھاتا ہے اور پیٹ کو چھوٹا کرتا ہے، تلی کے بڑھنے کو روکتا ہے، جسم میں ورم کی پیدائش کو روکتا ہے، خوراک کو ہضم کرتا ہے، خون صاف کرتا ہے، پھوڑے پھنسیوں کو دور کرتا ہے۔ سرکے کو گرم کر کے اگر اس میں نمک ڈال کر پیا جائے تو یہ منہ کی غلاظت کو دور کرتا ہے، حلق میں تلخی، جلن، بوجھ کو دور کرتا ہے، گلے کی رکاوٹ کو دور کر دیتا۔ لوگ جن کو سینے میں بوجھ کی کیفیت محسوس ہوتی ہے ان کو اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ چہرے کو جاذب نظر بناتا ہے۔ موسم سرما میں سرکہ پینا جسم کی حدت کو کم کر کے طبیعت مطمئن کرتا ہے۔ سرکے کا غرارہ کرنے سے دانت کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے اور مسوڑوں کو مضبوط کرتا ہے۔ سرکے گنے کا رس، چقندر، جامن، انگور، کشمش، میوہ، گندم، جو، کھانڈ کی راب اور دوسرے پھلوں سے تیار ہوتا ہے۔ یہ تو معلوم نہیں ہو سکا کہ انسان کب سے سرکہ بنا رہا ہے، مگر زمانہ قدیم سے اس کا ذکر کتابوں میں ہے۔ تاریخ کے ہر دور میں اسے غذا اور دوا کے طور پر استعمال کیا جاتا رہا ہے۔ کھجور کے فوائد۔ حدیث شریف نمبر 1، حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ کھجوروں کے ساتھ تربوز تناول فرما رہے تھے۔ ریفرنس ابن ماجہ، ترمذی اور مسلم شریف۔ ابو داؤد نے اضافہ کیا کہ انہوں نے فرمایا کہ میں کھجور کی گرمی کو تربوز کی ٹھنڈک سے برابر کر لیتا ہوں، یا تربوز کی ٹھنڈک کھجور کی گرمی سے زائل ہو جاتی ہے۔ حدیث شریف نمبر 2، حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ سرکار پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں کھجور ہو
اس گھر والے کبھی بھوکے نہ رہیں گے۔ حدیث شریف نمبر 3۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت فرماتی ہیں کہ سرکار پاک مدینے کے تاجدار صاحب دولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں کھجور نہ ہو وہ گھر ایسا ہے جیسے اس میں کھانا نہ ہو۔ جدید سائنسی تحقیق نمبر 1۔ کھجور کھانا قوت کا باعث ہے۔ کھجور جگر کو طاقت دیتی ہے۔ طب میں یہ منہ کی خشکی دور کرنے میں اکسیر ہے۔ کھجور کی گٹلی جلا کر دانتوں پر مل جائے تو منہ کے تعفن کو دور کرتی ہے، دانتوں سے میل اتارتی ہے، جہاں سے بھی خون بہتا ہے اس کی راکھ لگانے سے بند ہو جاتا ہے، زخموں کو صاف کر دیتی ہے۔ بھارتی ادارہ طب نے کھجور کو اعصاب باہ اور جسم کو تقویت دینے والا قرار دیا ہے۔ اس کو دودھ میں پکا کر استعمال کرنا زیادہ مفید ہے، انشاءاللہ عز و جل۔ کھجور کے بارے میں احتیاط۔ حدیث شریف نمبر 1۔ حضرت ام سلمہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نیم پختہ کھجور کو پرانی کھجور کے ساتھ ملا کر کھانے سے منع فرمایا تھا۔ حضرت المزن رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ہمارے گھر سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ان کے ہمراہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اس وقت ہمارے ہاں کھجور کے خوشے لٹک رہے تھے، یہ ان کی خدمت میں پیش کیے گئے۔ دونوں کھاتے رہے، پھر سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ تم اب اور مت کھاؤ کہ تم ابھی بیماری سے اٹھے ہو اور کمزور ہو۔ ریفرنس ابن ماجہ، ترمذی شریف، مسند احمد۔ حدیث شریف نمبر 3۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں مجلس سرکار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں کھجور کھا رہا تھا۔ ان دنوں میں میری آنکھ دکھ رہی تھی۔ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کھجور کھا رہے ہو جبکہ تمہاری آنکھیں دکھ رہی ہیں۔ حضرت صہیب نے عرض کی کہ میری سیدھی آنکھ دکھتی ہے جبکہ میں کھجوریں الٹی جانب سے کھا رہا ہوں۔ ریفرنس طبرانی۔ حدیث شریف نمبر 4۔ حدیث شریف نمبر 3۔ حضرت عامر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد گرامی سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہتے سنا کہ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کرتے تھے کہ جس نے صبح اٹھتے ہی اجوا کھجور کے 7 دانے کھا لیے، اس دن اسے جادو اور زہر بھی نقصان نہ دے سکیں گے۔ ریفرنس بخاری، مسلم، ابو داؤد شریف۔ حدیث شریف نمبر 4۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صبح نہار منہ کھجوریں کھایا کرو کہ ایسا کرنے سے پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں۔ حدیث شریف نمبر 5۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے نزدیک عورتوں کے حیض کی کثرت کے لیے کھجور سے بہتر اور مریض کے لیے شہد سے بہتر اور کوئی دوا نہیں۔ مچھلی کی غذائیت اور جدید سائنسی تحقیق۔ حدیث شریف نمبر 1۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے لیے مچھلی اور ٹڈی کا مردہ حلال کر دیا گیا اور ہم 2 خون یعنی کلیجی اور تلی کھا سکتے ہیں۔ ریفرنس ابن ماجہ، مسند احمد۔ مچھلی کے فوائد اور جدید تحقیق۔ مچھلی کی قسمیں بے شمار ہیں، ان میں سے بہترین وہی ہے جن کا ذائقہ اچھا لگے، مقدار خوراک زیادہ نہ ہو، اس کی جلد موٹی نہ ہو، گوشت نہ تو زیادہ چکنا اور نہ ہی باسی ہو۔ اچھی مچھلی وہ ہے جو صاف اور چلتے ہوئے پانی میں ہو، اس کی خوراک آبی نباتات پر مشتمل ہو۔ جس دریا سے مچھلی پکڑی جائے وہ ایسا ہو کہ اس میں پتھر اور ریت ہو،
اس دریا کے پانی پر کھلی دھوپ پڑتی ہو، اس کا پانی رواں ہو، اس میں موجیں اٹھتی رہتی ہوں۔ سمندری مچھلی میں عمدہ غذائیت ہوتی ہے، اس کی تاثیر سرد لیکن زود ہضم بلغم پیدا کرتی ہے، گرم مزاجوں کی اصلاح کرتی ہے۔ نمکین پانی کی مچھلیاں اپنے اثرات میں فضیلت رکھتی ہیں۔ اس کے علاوہ مچھلی کی خصوصیات مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، مچھلی جسم کو فربا کرتی ہے، مقوی اور دودھ بڑھاتی ہے۔ سل، دق، خشک کھانسی اور ضعف گردن میں مفید ہے۔ مچھلی کھانے یا اس کا شوربہ پینے سے کئی زہریلی جانوروں کے زہر کا اثر زائل ہو جاتا ہے۔ اس کے کھانے کے بعد پیاس لگتی ہے، اس کو رفع کرنے کے لیے سرکے کی سکنجن یا تھوڑی سونٹھ کا استعمال مفید ہے۔ جس مچھلی میں چھوٹے چھوٹے کانٹے ہو، اس میں غذائیت کم اور مضرات زیادہ ہوتی ہے۔ خالی مچھلی جلد ہضم ہوتی ہے، روٹی ساتھ ہو تو دیر لگ جاتی ہے۔ مچھلی کے کباب اگر کوئلوں پر سیک کر بنائے جائیں تو بہت مفید ہے۔ جس مچھلی کو بیسن لگا کر تلا گیا ہو، اس کو اگلے دن کھانے سے اس کی غذائیت خراب اور وہ پیٹ کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے۔ چشموں کی مچھلی امراض چشم میں بہت مفید ہے، اس کو مسلسل کھانے سے بال سیاہ ہو سکتے ہیں۔ علماء اور مشائخ فرماتے ہیں کہ مچھلی کے بعد دودھ نہیں پینا چاہیے، حالانکہ ڈاکٹر اور سائنسی ماہرین اس کی اجازت دیتے ہیں، مگر احتیاطاً مچھلی کے بعد دودھ پینے سے بچا جائے۔ ہمارے قطب مدینہ شیخ عرب و عجم مولانا ضیاء الدین المدنی رحمۃ اللہ علیہ مچھلی کے بعد دودھ پینے سے منع فرماتے تھے۔ الغرض کہ مچھلی جنت کی غذا ہے، اس کے بے شمار فوائد ہیں۔ محبت کی شادیاں اور سائنسی انکشافات۔ ایک عجیب و غریب واقعہ۔ اسلام میں کسی غیر محرم لڑکی کے ساتھ بے تکلفی کے ساتھ گفتگو، اس کے ساتھ بیٹھنا، ہاتھ ملانا، مذاق مستیاں کرنا، گھومنا پھرنا، اس کو سخت منع کیا گیا ہے۔ اسلام جب ان چیزوں کو روکتا ہے تو پھر عشق و محبت کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ اسلام لو میرج کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام ایسا پیارا مذہب ہے کہ وہ کسی غیر محرم کی طرف دیکھنے کی بھی اجازت نہیں دیتا۔ اگر اتفاقاً پہلی نظر اٹھ گئی تو فوراً نگاہوں کو نیچا کر لیا جائے۔ آج کل لوگ لڑکیوں کو دیکھتے ہیں، ہم ان سے کہیں کہ بھائی یہ گناہ ہے تو سامنے والا فوراً شیطانی جواب دے گا کہ اللہ تعالیٰ نے جب اتنی پیاری چیز پیدا کی ہے تو اسے دیکھ کر اس کی تعریف کرتے ہیں۔ معاذ اللہ۔ میں نے کئی لوگوں سے یہ سنا اور پھر میں نے کہا کہ اگر یہی بات تمہاری بہن کو دیکھ کر کوئی کہے تو تم کیا کرو گے؟ فوراً غصے میں آ گیا اور کہنے لگا کہ اس ذلیل آدمی کی آنکھیں پھوڑ دوں گا۔ میں نے کہا جسے تم دیکھ رہے ہو وہ بھی تو کسی کی بہن ہوگی یا نہیں؟ اس کے علاوہ وہ محبت کی شادیوں میں منگنی کے بعد گھوما جاتا ہے، حالانکہ منگنی کی بھی کوئی شرعی حیثیت نہیں، تا وقت نکاح نہ ہو جائے۔ وہ لڑکی اس کے لیے غیر محرم ہے۔ لوگ اس بات کو نہیں مانتے، اس کا وبال پڑھیے۔ ایک عجیب و غریب واقعہ۔ 1 سال قبل کھارا در کراچی میں ایک نوجوان لڑکی نے اپنی بلڈنگ سے چھلانگ مار کر خودکشی کر لی۔ معلوم کیا گیا تو پتہ چلا کہ اس کی ایک لڑکے سے منگنی ہوئی تھی۔ منگنی کے بعد، جیسا کہ آج کل رواج ہے کہ منگنی کے بعد منگیتر کو گھمایا جاتا، چنانچہ وہ دونوں بھی گھومتے پھرتے رہے۔ کچھ دنوں کے بعد پتہ چلا کہ لڑکی ماں بننے والی ہے، یعنی امید سے ہے۔ لڑکی نے جب یہ بیہودہ کام کر دیا، پھر آہستہ آہستہ یہ خبر لڑکی کے سسرال میں پہنچی تو سسرال والوں نے لڑکے سے پوچھا کیا تو نے یہ حرکت کی ہے؟ لڑکے نے انکار کر دیا۔ لڑکے والے لڑکی کے گھر گئے اور رشتہ توڑ دیا۔ لڑکی نے جب یہ دیکھا منگیتر نے بھی انکار کر دیا ہے، رشتہ بھی ٹوٹ چکا ہے، اس نے یہ سن کر اپنی بلڈنگ سے کود کر جان دے دی۔ اسلام کا مذہب وہ ہر کسی کی سلامتی چاہتا ہے اور وہ کسی کو مصیبت میں نہیں دیکھنا چاہتا۔ محبت کی شادیاں اکثر ناکام ہوتی ہیں۔ محبت کی شادیوں کی ناکامی کی بڑی وجہ میاں بیوی کا ایک دوسرے کی توقعات پر پورا نہ اترنا ہے۔
یہ بات سوشل اینڈ آرگنائزیشن شعبہ خواتین کی جانب سے کیے گئے ایک سروے کے اس میں سامنے آئی۔ تنظیم کی جانب سے ارینج میرج کی صورت میں ناکامی کا تناسب صرف 28% ہوتا ہے، اور ناکامی کی صورت میں فریقین کسی نہ کسی مشکل میں زندگی کے جبر سے سمجھوتا کر لیتے ہیں اور ساری زندگی ایک دوسرے کے ساتھ بندھے رہتے ہیں۔ طلاق کا تناسب نہ ہونے کے برابر ارینج میرج میں طلاق کا تناسب 7%، جبکہ محبت کی شادیوں میں طلاق کا تناسب 6%، اور محبت کی شادیاں اسی 80% ناکام ہو جاتی ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ لو میرج کرنے والے جوڑوں کے مابین صلح کروانے کی کوشش نہیں کرتے۔ اہل خانہ کی کوشش ہوتی ہے کہ میاں بیوی کو اپنی مرضی کی سزا ملے اور انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو۔ اگر انہیں کوئی مسئلہ درپیش ہو تو خاندان والے عموماً سرد مہری کا مظاہرہ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے حالات کے دباؤ کی وجہ سے فریقین ایک دوسرے کو مشکلات کا باعث سمجھتے ہیں۔ ایک دوسرے پر تانا زنی بھی کی جاتی ہے۔ محبت کی شادیوں میں فریقین کو ایک دوسرے سے توقعات بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں، ان کی خواہشات بہت زیادہ ہوتی ہیں کہ مخالف فریق اس کے ساتھ وہی رویہ رکھے جو کہ شادی سے پہلے مظاہرہ کرتا تھا، اور ان دعووں میں پورا اترے جس کو وہ شادی سے پہلے قسم کھاتا تھا۔ تو لو میرج کے بعد مرد روزگار کی تلاش میں اور خواتین گھریلو کاموں میں مصروف ہو کر پہلا والا رویہ برقرار رکھنے میں ناکام ہو جاتے ہیں۔ ناقدری کا احساس بھی جھگڑے کی بنیاد بن جاتا ہے، جبکہ ارینج میرج کی صورت میں فریقین کسی بھی قسم کی توقعات نہ ہونے کی وجہ سے آپس میں سمجھوتا کرنے کی کوشش میں مصروف رہتے ہیں۔ لو میرج کی صورت میں میاں بیوی ایک دوسرے سے فرینک ہوتے ہیں اور وہ برابری کی بنیاد پر زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ برابری کا عدم توازن بھی اختلاف کا سبب بن جاتا ہے۔ ارینج میرج کی صورت میں اگر خاندانوں کے تعلقات آپس میں اچھے ہوں تو اس کا اثر جوڑوں کی ازواجی زندگی پر بھی خوشگوار ثابت ہوتا ہے، جبکہ لو میرج کرنے والے جوڑے مشترکہ خاندانی نظام میں ایڈجسٹ نہیں ہو پاتے۔ شادی سے پہلے کی انڈرسٹینڈنگ عملی زندگی میں ناکام ہو جاتی ہے کیونکہ شادی کے بعد مسائل دوسرے ہوتے ہیں۔ مگر ارینج میرج کی شکل میں بھی گھر والوں کو لڑکے اور لڑکی کی پسند کا خیال رکھنا چاہیے۔ ذہنی ہم آہنگی ہونی چاہیے، لڑکے اور لڑکی کی تعلیم اور حیثیت میں زیادہ فرق نہ ہونا چاہیے، اور گھر والوں کی اپنی اولاد کے ذہن کو سمجھتے ہوئے رشتے طے کرنا چاہیے۔ والدین کے اوپر یہ کام چھوڑ دینا چاہیے۔ والدین لڑکا یا لڑکی پسند کریں، تصویر کی صورت میں لڑکا لڑکی کو دیکھ لے اور لڑکی لڑکے کی تصویر دیکھ لے۔ پسند یا ناپسند لڑکا لڑکی کا دونوں حق ہے، لیکن لو میرج جسے چکر نہ پالے جائے، اس کے آپ کے 95% لڑکے اور 95% لڑکیاں لو میرج جیسی بیماریوں میں مبتلا ہیں۔ یہ وبال ہے، اسلام کی اجازت نہیں دیتا۔ والدین کو بھی چاہیے کہ جلد از جلد اپنی اولاد کی شادیاں کریں تاکہ سینکڑوں بیماریوں سے بچ جائیں۔ عدل و انصاف اور جدید سائنسی تحقیق۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا انصاف۔ حدیث شریف نمبر 1، حضرت عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے حاکموں میں سے بہترین حاکم وہ ہیں جن سے تم محبت کرو اور وہ تم سے محبت کریں، اور جن کے لیے تم دعا کرو اور وہ تمہارے لیے دعا کریں، اور بدترین حاکم وہ ہیں جن سے تم بغض رکھو اور وہ تم سے بغض رکھیں، اور لعنت کرو تم ان پر اور وہ تم پر لعنت کریں۔ راوی کہتے ہیں کہ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کیا ان حاکموں کو معزول نہ کر دیں اور جو عہد و پیمان ان سے کیا ہے اس کو نہ توڑ دیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، جب تک وہ تم میں نماز قائم کریں۔ خبردار، جو شخص تم پر حاکم بنایا جائے، اس کے کسی ایسے فعل کو دیکھو جو خداوند تعالیٰ کی نافرمانی پر مبنی ہے تو اس کے فعل کو برا سمجھو اور اس کی اطاعت سے دستبردار نہ ہو۔ حدیث شریف ریفرنس مسلم شریف۔ حدیث شریف نمبر 2، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عادل و منصف حاکم خدا تعالیٰ کے ہاں نور کے ممبروں پر اور خدا تعالیٰ کے داہنے ہاتھ پر ہوں گے۔ خدا تعالیٰ کے ہاتھ داہنے ہاتھ ہیں۔
وہ عادل حکمران جو اپنے حکام میں، اپنے گھروں میں، گھر والوں میں اور اپنی حکومت میں انصاف کرتے ہیں۔ اسلام نے ہمیشہ ریفرنس مسلم شریف از کتاب پیغام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسلام نے ہمیشہ عدل و انصاف کا حکم دیا۔ جس قوم میں عدل و انصاف ہوگا وہ قوم آپس میں محبت رکھے گی، اور جس قوم میں عدل و انصاف نہیں پایا جاتا اس قوم میں لوگ آپس میں ایک دوسرے سے نفرت کریں گے۔ اسلام نے عدل و انصاف کا حکم دے کر حکمرانی کا اصول اور ایک حکمران کو کیسا کرنا چاہیے بتایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا انصاف اس قوم کو سکھایا اور انصاف کر کے بتایا جس کی مثال نہیں ملتی۔ اسی انصاف کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے انصاف کی اعلیٰ مثالیں قائم کی۔ حضرت عمر اور رضی اللہ تعالی عنہ کا انصاف۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا انصاف۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ گورنر و فاتح مصر کے بیٹے نے ایک غیر مسلم نوجوان کو اس لیے کوڑے مارے کہ وہ دوڑ میں ان سے آگے نکل گیا اور ان کو شرمندگی ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باپ بیٹے دونوں کو طلب کیا اور غیر مسلم کو حکم دیا کہ گورنر کے بیٹے کو کوڑے مارو اور اپنا بدلہ لو۔ جب وہ قصاص جی بھر کر لے چکا تو کہا کہ گورنر مصر کو بھی کوڑے مارو، لیکن غیر مسلم نے کہا کہ ان کا کوئی قصور نہیں، ان کو کیوں مارو؟ آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر تو ان کو بھی کوڑے مارتا تو ہم میں سے کوئی تم کو نہ روکتا۔ اس کے بعد گورنر مصر کو مخاطب کر کے کہا کہ تم نے کب سے لوگوں کو غلام سمجھ لیا ہے؟ ان کی ماؤں نے ان کو آزاد جنا تھا۔ جواب میں حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، مجھے اس واقعے کا علم نہ تھا اور نہ یہ شخص میرے پاس آیا۔